دنیا میں ہم بڑے گناہوں میں سوچتے ہیں زناکاری بہت بڑا گناہ ہے، شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے، جوا بازی بہت بڑا گناہ ہے، چوری ڈکیتی، دوسرے کا حق مارنا، خاندان کو توڑنا، اور کیا کہتے ہیں صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی کو نہ گزارنا، اپنے سماج میں بگڑ کر کے رہنا، یہ سارے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو جہنمی جواب دیں گے ان سارے گناہوں کو درکنار کر کے ایک جواب ہوگا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز ہی کا ذکر کیوں آتا ہے اور خطبے میں اکثر نماز کی طرف لوگوں کو کیوں ابھارا جاتا ہے؟ معاشرے میں کہیں اگر چھوٹا موٹا پروگرام ہو جائے ساری نصیحتوں کے ساتھ نماز پر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ کوئی دوست مل جائے تو اسے نماز کی نصیحت کیوں کی جاتی ہے؟ آئیے ان ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں کہ نماز ہی کا ذکر کیوں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں آپ کی جانب وحی کی جا رہی ہے لوگوں کے سامنے تلاوت کیجئے، بیان کیجئے، واقم الصلاۃ، اور ساتھ ساتھ میں نماز قائم کیجئے۔ یہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ امتی بھی اس میں شامل ہے کہ جس طرح نبی اپنے اوپر وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اے مسلمانوں تمہیں معلوم ہونے کے بعد تم بھی لوگوں کو بیان کرو، ساتھ ساتھ میں نماز قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے، فحش کاموں سے، منکر کاموں سے، ایسے کام جو کیا ہے بے حیائی والے کام ہے، ایسی چیزیں جسے شریعت نے منع کی ہے ان سارے کام سے بچاتی ہے۔ یا دوسرا یوں سمجھ لیجئے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کی وجہ سے انسان بے حیائی سے بچتا ہے، منکر کاموں سے بچتا ہے۔ دونوں ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ نماز کی برکت سے لوگ برائیوں سے بچتے ہیں، یا نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا تو نماز اسے برائی سے بچاتی ہے یا نمازی ہونے کی وجہ سے خود برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور دونوں چیزوں سے یا دونوں طریقوں سے، دونوں وجہوں سے انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی لیے نماز کا ذکر کیا گیا۔ ساری برائیوں کو جو شخص نماز پڑھے گا، زناکاری سے دور رہنے کی کوشش کرے گا، وہ شراب نوشی سے دور رہے گا کہ نماز کا وقت ہو تو ہم کیسے نماز پڑھ پائیں۔ اس کے علاوہ چوری ڈکیتی اور دنیا کی جتنے بھی گناہ پائے جاتے ہیں، شرک و بدعات، ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے گا اگر وہ صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھ لے گا، نماز قائم کرنے والا ہو جائے گا، نماز وقت پر پڑھنے والا ہو جائے گا، نماز کا پابند ہو جائے گا، اپنے دوستوں کو بلانے والا ہوگا، اپنے گھر والوں کو نماز کی نصیحت کرنے والا ہوگا، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانے والا ہوگا، ایسا شخص تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اس چیز کو اگر سمجھنا ہو مزید تو ایک حدیث کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر مزید وضاحت آئی کہ اگر ہم اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے ہیں، اس حدیث کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو مزید باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر إلى آخر الحدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس چیز کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، جس چیز کا اس بندے کے بارے میں دیکھا جائے گا، وہ کیا ہے؟ من عملہ صلاتہ، اس کے اعمال میں سے نماز کو دیکھا جائے گا۔ نماز سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ نمازی تھا کہ نہیں تھا، یہ بندہ نماز قائم کرنے والا تھا کہ نہیں تھا، یہ بندہ نماز کا پابند تھا کہ نہیں تھا، یہ بندہ نماز پر یقین رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا، یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے لیے اوقات کو نکالتا تھا کہ نہیں نکالتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا۔ اگر نماز کا پابند ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، نماز وقت پر ادا کرنے والا ہوگا، نماز قائم کرنے والا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی، فَإِن صَلُحَتْ
فقد افلح وانجح، کہ اگر نماز پڑھنے والا ہوگا وہ شخص کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ نماز چھوڑنے والا ہوگا اس کا یہ عمل برباد ہوگا، نماز اس کی برباد ہوگی، فاسد ہو جائے گی، نماز کا پابند نہیں ہوگا۔ اور اگر نماز کا پابند بھی ہو تو سنت رسول کے مطابق نماز پڑھنے والا نہ ہوگا، فقد خاب و خسرا، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ جہنمی جو جواب دیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وجہ یہ ہے کہ انسان اگر نماز پڑھ لے اس کے سارے اعمال درست ہو جائے، اگر نماز نہ پڑھے اس کے سارے اعمال بگڑنے پر آ جائے، اس کے سارے اعمال بگڑ جائیں۔ مسلمانوں، ہم کہاں پر ہیں؟ ہوش کے ناخن ہمیں لینا ہے۔ ہم کیا صرف نماز کی پابندی جمعہ کو کر لے تو ہمارے لیے کافی ہے؟ کسی وقت عشاء میں، کسی وقت فجر میں پابندی کر لے تو کافی ہے؟ ہمارے گھر میں میت ہو جائے، کوئی مر جائے، اس وقت نماز پڑھ لے تو کافی ہے؟ یا کسی کے میت میں نماز جنازہ پڑھ لے یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ یا اگر کوئی دوست مل گیا تو ہم نماز پڑھ لے تو کافی ہے؟ یا کہیں مہمانی پہ چلے گئے ماما اور کیا کہتے ہیں پھوپھی اور چاچا اور چاچی کے گھر میں، وہاں نماز کی پابندی کر لیے یہ کافی ہے؟ یا سسرال چلے گئے وہاں نماز کی پابندی کر لیے، سسرال والے ہماری تعریف کر دیے، یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں ہے۔ آپ گھر میں رہیے تب بھی نماز پڑھیے، کہیں مہمانی میں جائیے تبھی نماز پڑھیے، کسی جنازے میں جا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ نماز کی پابندی کیجیے، سسرال جا رہے ہیں وہاں پر بھی نماز کی پابندی کیجیے، آپ جہاں بھی جا رہے ہوں نماز کی پابندی کیجیے، تب جا کر کے ہمارے دوسرے اعمال درست ہو پائیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر وہ نماز پڑھنے والا نہ ہوگا اس کی نماز برباد ہوگی، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ سامعین کرام، نماز کے بہت سے فائدے ہیں۔ آج کے دن کا صرف میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جو شخص جس کی عادت صبح سے یہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی فجر کی اذان تو سنے لیکن چائے دکان کی طرف دوڑتا ہے، پھر اپنے کام کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کے دوسرے کام میں لگ جاتا ہے، وہ ظہر عصر مغرب عشاء کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے، وہ شخص بھی صبح اٹھنے کے بعد اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، وہ نیت کر لیتا ہے آج مجھے جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، تمام گناہوں سے وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ وہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر کے جمعہ تک جتنے گناہ عام دنوں میں وہ کرتا تھا، وہ ایک نماز پڑھنے کے لیے اتنے ساری گناہوں سے جمعہ کے دن وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتلائیے کہ ایک وقت کی نماز کی وجہ سے اتنی ساری گناہ سے وہ بچ جاتا ہے، پانچوں وقت کی نماز پڑھے گا تو یہ احساس کیجئے اور تصور کیجئے کہ وہ کتنے گناہوں سے بچ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے ہی نہیں ہے کہ نماز اگر درست ہو جائے اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ ہفتے میں ایک وقت نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اتنی ساری برائیوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہفتے بھر میں اگر روزانہ پانچوں وقت ہم نماز پڑھیں کتنے برائیوں سے محفوظ ہوں گے۔ یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے یہ وقت ہمارے لیے بہت بہترین ہے کہ جمعہ کے دن ایک وقت نماز پڑھنے کے لیے کتنی ساری برائیوں سے ہم بچتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سامعین اکرام، وقت ہوتا چلا جا رہا ہے تو مختصر سا وقت میں آپ کے سامنے وہ بھی وضاحت کر دوں کہ نماز نہ پڑھنا یہ جہنمیوں کی صفت ہے اور نماز پڑھنا یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ اس کے بعد پھر کہا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔ گویا مسکینوں کو کھانا کھلانا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارنا یہ جنتیوں کی عادت اور پہچان اور صفت ہے، اور جو مسکینوں کو نہیں کھلاتے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا سورہ حاقہ کے اندر کہ اسے پکڑ لو اور 70 گز زنجیر میں اسے کیا کر لو، جکڑ لو اور جہنم میں ڈال دو۔ وہاں پر یہی فرمایا گیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے۔ اور وہ صورت جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے تھے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیموں کو دھتکارتے تھے، پھٹکارتے تھے، ڈانٹ کر کے بھگا دیتے تھے۔ یہ لوگ ہیں۔ تو مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ جہنمیوں کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا
جہنم میں جانے کے سبب میں سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین، اور یہ ایسی بلا ہے اور ایسی بیماری ہے جس میں اکثر لوگ شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم بیکار بات کرنے والوں کے ساتھ بیکار بات میں لگ جایا کرتے تھے۔ جہاں پر ہنسی مذاق ہو رہی ہو، اگر ہم دور ہیں تو جلدی جاتے ہیں کہ لوگ کس لیے ہنس رہے ہیں، تھوڑا وہاں ہم بیٹھ کر کے ہنسے اور خوش ہو، ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، ایک دوسرے کی برائی بیان کرے، جیسے کہ چائے کی دکانوں میں ہوتی ہے اور جہاں پر بھی اڈہ بازی ہوتی ہے وہاں پر وہ ہوتا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار چیزوں میں پڑنا، بیکار باتیں کرنا، بیکار باتیں کہہ کر کے دل لگی کر لینا، اپنے دل کو سکون پہنچا لینا، یہ جنتیوں کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ جنتی اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی میں گزارتے ہیں، اللہ کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ نہ آخرت کو بھولتے ہیں، نہ موت کو بھولتے ہیں، نہ میدان محشر کو بھولتے ہیں، نہ جنت و جہنم کو بھولتے ہیں، بلکہ ہر ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ کچھ نصیحتیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا ہے۔ وقت بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے صفات جو ہیں ان صفات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جہنم سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، جہنم کے راستے سے ہمیں دور ہٹ کر کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وتم اکبر۔